سورہ بقرہ دوسرا پارہ ہے، آیت نمبر 221، آیت نمبر 221 دوسرا پارہ ہے سورہ بقرہ، آیت نمبر 221 اور 11واں رکوع اس کی آخری آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون۔ صدق الله العظيم۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو، حتیٰ یؤمن، جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں، وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور البتہ مسلمان لونڈی، خیر بہتر ہے، من مشرکۃ، مشرکہ عورت سے، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ وہ تم کو بھلی لگے، وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور نکاح نہ کرو مشرک مرد سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے، وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، اور البتہ غلام مسلمان، خیر بہتر ہے، من مشرک، مشرک مرد سے، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ وہ تمہیں اچھا لگے، اولئک یدعون الی النار، یہ جو مشرک ہیں، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، یہ آپ کو آگ کی طرف بلاتے ہیں، دوزخ کی طرف بلاتے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنہ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بلاتا ہے جنت کی طرف، والمغفرۃ، اور بخشش کی طرف، بإذنہ، اپنے حکم سے، ویبین آیاتہ للناس، اور واضح کرتا ہے اپنے احکامات، اپنے حکم، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ ان آیت مبارکہ میں ترجمے سے واضح ہو گیا ہوگا کہ مشرک مرد یا عورت سے نکاح جائز نہیں ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، جہاں پہ خالصتاً مردوں کو حکم ہے کہ بھئی مرد جو ہے وہ مشرکہ عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہیں کر سکتے، مشرکہ عورت سے اس وقت تک نکاح مرد کا جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ ایمان نہ لیں۔ یہ وہ صورت ہے جب شرط جو ہے، جو نکاح ہے، اس کی ابتدا مسلمان کی مرد کی طرف سے ہو رہی ہے، اور وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، یہاں سے جو حکم دیا جا رہا ہے وہ عورتوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ وہ صورت ہے جب ابتدا عورت کی طرف سے ہو رہی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آگے بتا دیا وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، کہ اگر کسی مرد کو کوئی غیر مسلم عورت پسند آ گئی، وہ اس سے اس وقت تک نکاح نہیں کر سکتا، اس وقت تک اس سے اس کا نکاح جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو۔ اور مسلمان زبانی کلامی نہیں، زبانی کلامی نہیں، دل سے ایمان کو قبول نہ کر لے، اسلام قبول نہ کر لے۔ ایک ہوتا ہے پروفیشنل اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کہ صرف
اس حد تک کلمہ پڑھا ہے کہ بس اس سے شادی ہو جائے، باقی دل سے اسلام کو قبول نہیں کیا. اور زیادہ تر آج کل یہی صورت پیش آتی ہے. ہمارے مسلمان یورپ ممالک میں، دوسرے ممالک میں چلے جاتے ہیں، تعلیم حاصل کرنے یا کام کرنے چلے جاتے ہیں، وہاں پہ دوستیاں کر لیتے ہیں. اب وہ لوگ جہانسا دے کر بظاہر ان کے سامنے کلمہ پڑھ کر ان کے ساتھ نکاح کر لیتے ہیں، ان کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں، پھر ان سب کو پھنسا کر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آخر میں نتیجتاً، چونکہ حقیقت میں وہ ہوتے عیسائی ہیں، ہوتے غیر مسلم ہیں، ان کو بھی غیر مسلم بنا دیتے ہیں. کئی واقعات ایسے دیکھنے میں آئے. اس لیے جب تک تسلی نہ ہو جائے، وہ دل سے ایمان قبول نہ کرے. ہمارے یہاں واقعہ پیش آئے، ہم عمرے کے لیے گئے ہوئے تھے، میں بھی تھا، ساتھ ہمارے استاد محترم بھی تھے. مدینہ منورہ میں ایسے روضہ مبارک کے سامنے سے ہے، وہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے. ایک ساتھی کا ٹیلی فون آیا کہ بھئی میرے ساتھ ایک عورت ہے، وہ عیسائی ہے، فلپائن کی ہے، اور وہ اسلام قبول کر رہی ہے، تو آپ اس کو کلمہ پڑھا. اس نے فون مجھے کیا، جاننے والا تھا، میرا شاگرد تھا، تو میں نے اس استاد کو دے دی کہ بھئی میرے سے بہتر یہ ہے، یہ جانتے ہیں. وہ بولتی تھی انگلش، وہ عورت انگلش بولتی تھی، انگلش عربی مکس بولتی تھی، نہ اس کو پوری طرح عربی آتی تھی نہ انگلش آتی تھی. خیر بہرحال ٹوٹی پھوٹی عربی انگلش مکس کر کے اس کو سمجھایا. تو استاد جی نے یہی الفاظ کو کہے کہ کیا تم اس سے شادی کے لیے اسلام قبول کر رہی ہو یا دل سے اسلام کو قبول کر رہی ہو؟ اس لڑکی کا نام جاوید تھا. استاد جی نے اس کو کہا کہ آپ اسلام ایکسیپٹ کر رہی ہو جاوید کے لیے یا اللہ کی رضا کے لیے؟ اس کی شادی کے لیے اسلام قبول کر رہی ہے، بظاہر اسلام قبول کر لیا، پھر اس کے بعد دل سے نہیں، صرف کلمہ پڑھا ہے، باقی دل سے بھی نہیں پڑھا، بس صرف اس لیے کہ میں سے نکاح کر لیا. یہ اس کی شرط پوری کرنی. تو خیر پھر وہ لمبی بات ہے، اس سے لمبی بات ہوئی کر الحمدللہ وہ مسلمان ہوئی، اللہ نے اس کو توفیق دی، ایمان لائی. اور پھر اس کے بعد پتہ نہیں اس کی شادی ہوئی نہیں ہوئی، اس طرف ہم نہیں پڑے، ہم تو چونکہ پھر عمرہ کر کے واپس آ گئے. تو بہرحال اسلام صرف اس لیے اکثر واقعات ایسے پیش آتے تھے، اس لیے صرف یہ تسلی کر لینا کہ بھائی ٹھیک ہے اس نے میرے سامنے ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا ہے، بس ٹھیک ہے اب وہ مسلمان ہے، چاہے اس کے اعمال جیسے بھی ہوں، مشرکانہ اعمال کر رہی ہوں، جو کچھ کر رہی ہوں. یہ یاد رکھنا کہ شرکیہ عمل کرنے سے انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. جب ایمان سے خارج ہو جاتا ہے تو اگر میاں بیوی ہیں، مسلمان بھی تھے، انہوں نے شرک کر لیا، تو اگر مرد نے شرک کیا اس کا نکاح ٹوٹ چکا ہے، عورت نے شرک کیا اس کا نکاح ٹوٹ چکا ہے مرد سے. اب دوبارہ کلمہ پڑھے گی، اسلام میں داخل ہوگی، توبہ طائب ہوگی، دوبارہ اس کا نکاح ہوگا. اس لیے ایک بات تو یہ یاد ہے. اور پھر اس آیت میں ترغیب دی گئی ہے مسلمانوں کو کہ تمہیں غیر مسلم مشرکہ عورتیں اگر پسند بھی ہوں، ان کے مقابلے میں اگر آپ کو کوئی لونڈی مسلمان ملتی ہے نا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے بجائے اس کے آزاد عورت کے جو کہ غیر مسلمہ ہو، مشرکہ ہو. ہمارے نوجوانوں میں آج کل یہ بڑا ٹرینڈ پایا جاتا ہے، اس کو بڑی فخر سمجھتے ہیں. یہ اچھی بات ہے کہ اگر آپ کے ذریعے کسی کو اللہ نے اسلام کی توفیق دی ہے اور واقعی اس نے اسلام قبول کیا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن واقعی اسلام قبول تو کرے، اس کی بھی تسلی ہونی چاہیے کہ واقعی وہ اسلام قبول کرے. ورنہ اگر صرف سرسری ہوا، اس نے اسلام قبول نہیں کیا، آپ کا نکاح تو اس سے جائز ہی نہیں ہے، آپ اس سے اکٹھے رہ رہے ہو، رہنا بھی ناجائز، نکاح تو ہوا ہی نہیں، جتنے بھی اعمال کر رہے ہو وہ ناجائز، زنا میں مبتلا ہو رہے ہو، خسر الدنیا والآخرہ، اپنی دنیا بھی برباد کر رہے ہو، آخر بھی برباد کر رہے ہو. اس لیے اسے اپنے آپ کو بچانا ایک بار. اور اس آیت میں ترغیب دی گئی ہے، اس آیت میں ترغیب دی گئی ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ مسلمانوں کو اس بارے میں ترجیح دیں
مسلمان عورتوں کو اس بارے میں ترجیح دیں، اور یہی ترغیب، یہی انہی الفاظ کے ساتھ عورتوں کو بھی ترغیب دی گئی ہے کہ تم اب ہماری بعض بہنیں پڑھنے کے لیے باہر چلی جاتی ہیں، باہر ملک میں یا کام کے سلسلے میں باہر چلی جاتی ہیں، وہاں پہ کسی سے دوستی ہوگی، شادی کر لیتی ہیں۔ اب عورت نازک جو ہے وہ چیز ذات ہے، بظاہر اس کو جھانسا دے کہ جی میں نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے، میں تو ہوں مسلمان، میں تو ابدی مسلمان ہوں، مجھے کلمہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ وہ کر کے جھانسا دے کے اس بیچارے سے شادی کر لیتے ہیں۔ اب بیچاری نہ ادھر کی رہتی ہے نہ ادھر کی رہتی ہے، اس لیے تسلی ضروری ہے۔ اور اس عورتوں کے لیے بھی انہی الفاظ کے ساتھ ترغیب دی گئی ہے کہ تم اپنے لیے مسلمان مردوں کو اختیار کرو، مسلمان مردوں کو اختیار کرو۔ ہاں اگر کسی عورت کے ذریعے بھی اگر کوئی مرد مسلمان ہوتا ہے اور وہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، واقعی اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اور اسے شادی کر سکتے، پھر اس کا تو کوئی حل نہیں۔ اور پھر یہ جو ولو اعجبتکم، کہ اگرچہ تمہیں وہ عورت بھلی لگے، ولو اعجبکم، اگرچہ وہ تمہیں مرد بھلا لگے، اس سے لطیف طور پر ایک یہ بھی اشارہ ہے کہ ماں باپ کو شادی کرتے وقت اگر بچے کی شادی کر رہے ہو تو بچے کی رضا بھی، بچے کی پسند بھی دیکھنی چاہیے، اور اس کی پسند کو بھی ترجیح دینی چاہیے۔ یہ والدین کو ترغیب ہے، یہ والدین کو ترغیب ہے کہ بچے کی پسند کو بھی ترجیح دینی چاہیے، اس کی چونکہ زندگی اس نے گزارنی ہے، چونکہ زندگی اس نے گزارنی ہے۔ اور اسی طرح ولو اعجبکم کی جو یہ صیغہ ہے، یہ لفظ ہے، اس سے لطیف طور پر یہ بھی اشارہ ہے کہ اگر اپنی بچی کی شادی کر رہے ہو تو اس کی رضا بھی پوچھ لیا کرو اور اس کی پسند کو بھی ترجیح دو۔ ہاں اگر بچہ یا بچی کسی ایسی جگہ پر ان کی پسند ہے، چونکہ نہ سمجھ ہوتے ہیں، بعض اوقات نہ سمجھ ہوتے ہیں، کسی ایسی جگہ پر پسند ہے جو ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، تو پھر ان کو سمجھاؤ، پھر ان کو سمجھاؤ اور اس بات پر آمادہ کرو کہ کہیں اچھی جگہ، اور پھر ان کی اس کو پسند کرنے پر ان کو آمادہ کرو، ان کو ترغیب دو، اور جب وہ مطمئن ہو جائے پھر شادی کرو۔ آج کل ایک یہ بھی بڑا المیہ ہے کہ والدین اپنی اولاد کی پسند کے بغیر شادی کر دیتے ہیں، پھر دوسرے دن کیا ہوتا ہے، دوسرے دن یا تیسرے دن یا دوسرے ماہ یا تیسرے ماہ چند عرصے بعد یا تو لڑکی گھر سے بھاگ جاتی ہے، یا تو اگر لڑکی کی پسند ہو، یا تو لڑکا ہی گھر سے بھاگ جاتا ہے، دلہن گھر میں بیٹھی ہے، لڑکا گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ اکثر ایسے واقعات دیکھنے میں، یا لڑکے نے اپنے آپ کو قتل کر دیا، لڑکی نے اپنے آپ کو خودکشی کر دی، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جدائی کی صورت میں پھر دونوں خاندان آپس میں لڑتے پھرتے ہیں۔ بنیادی بیوقوفی، ناسمجھی وہ بڑوں نے کی ہوتی ہے، تیش میں آ کر اپنی وہ کہتے ہیں جس میں ہماری ناک کا ختم ہو جائے، اللہ کے بندو جب بعد میں بڑا نقصان ہو اس سے بہتر نہیں ہے کہ تم اس کو ایکسیپٹ کر لو، بعد میں جب قتل و غارت ہو، بعد میں بڑی بےعزتی ہو، اس سے بہتر ہے اب معاملہ طے کر لو۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کھلی بے حیائی ہو جائے اور آپس میں جو ہے نا وہ اختلاط ہو جائے، اور عام جو ہے نا وہ بازاروں میں نکل کر یا باہر نکل کر لڑکی اپنے لیے جو ہے نا وہ لڑکے پسند کرے اور لڑکے جو ہے نا اپنے لیے لڑکیاں پسند کریں۔ شریعت نے اس چیز کی بھی ترغیب نہیں دی، اس چیز سے بھی شریعت نے منع کیا کہ بے حیائی کی بھی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔ اور پھر ایک اس آیت کے اندر اولئک یدعون الی النار، کہ مشرک جتنے بھی ہیں نا، مشرک یہ آپ کو آگ کی طرف بلاتے ہیں، ان کی دعوت آپ کو آگ کی طرف ہے، کہ بظاہر آپ کو دکھا رہے ہیں کہ بڑا پیسہ ہے، بڑی عزت ہے، بڑی شہرت ہے، یورپ ملک ہے، بڑے وہاں پہ عیش و عشرت ہے، بظاہر بڑا نام ہے، وہاں کی عورت سے شادی کر لی تو بڑا یہ ملے گا، یا عورت کہے کہ جی وہاں کا مرد سے شادی کر لی تو میں بڑی عیش و عشرت سے زندگی گزاروں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اولئک یدعون الی النار، یہ تمہیں آگ کی طرف بلا رہے ہیں، عیش و عشرت نہیں، یہ کیا ہے؟ آگ ہے، آگ کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں۔ اور واللہ یدعو الی الجنہ والمغفرہ، اللہ تمہیں ہمیشہ کی جو ہے وہ نعمتوں کی طرف بلا رہے ہیں کہ جنت کی طرف آؤ گے، جنت والے اعمال کرو گے، والمغفرہ، پھر جب جنت والے اعمال کرو گے، اللہ کی مان کر چلو گے، تو جو تمہاری کمی کوتاہی ہوگی والمغفرۃ بھی، اللہ اپنے حکم سے تمہیں معاف کر دے گا، اللہ اپنے حکم سے وہ گناہ تمہیں معاف کر دے گا، تمہیں جنت عطا کرے گا، ہمیں ہمیشہ کے لیے نعمت، ہمیشہ کے لیے راحت چین سکون ہے۔ بظاہر تم تھوڑی سی جو ہے نا وہ دنیا کو دیکھ کر، تھوڑی سی عیش و عشرت کو دیکھ کر اپنی زندگی برباد مت کرو، اپنی آخرت برباد مت کرو، اپنا ایمان برباد مت کرو، اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی جنت اس دنیا سے کہیں گنا زیادہ
بڑی ہے، اور اللہ کی جنت اور دنیا کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ اللہ کی جنت، اللہ کے مہمان خانے اور دنیا کا کوئی مقابلہ نہیں۔ اس لیے مسلمان کو تھوڑی دنیا کی خاطر اپنا ایمان نہیں بیچ دینا چاہیے کہ تھوڑے سے پیسے کی خاطر مسلمان جھوٹ بول دیتے ہیں، تھوڑے سے پیسے کی خاطر اپنا ایمان خراب کر دیتے ہیں۔ تھوڑی سی بات ہوئی، اب اس کو لگتا ہے، بظاہر اس کو لگے گا کہ اس میں میری بےزتی ہو جائے گی، یا کسی بڑے کو پتہ چل گیا کہ اس نے یہ کام کیا، اس میں بےزتی ہو جائے گی، اس کی وجہ سے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ جھوٹ میں اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بچ جاؤں گا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک۔ اللہ کے حبیب، دنیا والے کیا کہتے ہیں؟ دنیا والے کہتے ہیں جھوٹ بول جاؤ بچ جاؤ گے۔ اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ جھوٹ بولو گے ہلاک ہو گے۔ دنیا والے کہتے ہیں سچ بولو گے ہلاک ہو جاؤ گے، پکڑے جاؤ گے، پھنس جاؤ گے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں سچ بولو گے نجات پاؤ گے۔ اللہ کے حبیب سچے ہیں، اللہ سچے ہیں، یہ لوگ سچے ہیں۔ اس لیے یہ لوگ تمہیں جنت کی طرف نہیں بلاتے، یہ تو لوگ تمہیں دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، یہ مشرک لوگ۔ اللہ نے فرمایا میں تمہیں جنت کی طرف، مغفرت کی طرف بلاتا ہوں اپنے حکم سے۔ اور پھر فرمایا وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے میں اپنے احکامات واضح کر کے بتلاتا ہوں، واضح کرتا ہوں، تاکہ کسی کو کوئی تردد نہ رہے بیچ میں، کسی کو کوئی تردد نہ رہے۔ ایک بات رہ گئی کہ بعض دوسری آیات سے معلوم ہوتا ہے، آیتیں آئیں گی انشاءاللہ وہاں پر اس کی تفصیل بیان کریں گے کہ اہل کتاب سے نکاح جائز ہے، اہل کتاب سے نکاح جائز ہے، لیکن وہ ہوں جو اہل کتاب ہوں، مشرک نہ ہوں۔ آج سارے کے سارے، تقریباً سارے کے سارے مشرک ہیں، اہل کتاب کوئی بھی نہیں آج کل کے زمانے میں۔ ہمارے ہاں ایک مسجد میں ایک اہل کتاب جو ہے نا وہ غیر مسلم عورت کو صفائی کے لیے رکھ دیا۔ اب عورت بھی ہے، غیر مسلم بھی ہے، اور پھر مسجد کے اندر کے حال کی صفائی بھی کر رہی ہے۔ تو میں نے ذرا اس کی مخالفت کی، میں نے ان کو سمجھایا، کمیٹی والوں کو سمجھایا کہ بھئی یہ بات ٹھیک نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ چلو مرد ہو پھر بھی بندہ کہے چلو صفائی کر رہا ہے، پاکی ناپاکی کا اگر خیال رکھتا ہے کوئی بات نہیں۔ عورت ہے بیچاری کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مسجد کیا چیز ہوتی ہے، پاکی ناپاکی اس کے اپنے دن بھی ہوتے ہیں، ایام ہوتے ہیں، ان ایام میں تو مسلمان عورت مسجد میں نہیں آ سکتی، تو یہ تو ہے بھی غیر مسلم، تو یہ تو مسجد کی توہین ہے۔ تو وہ ایک صاحب بڑے جو اپنے آپ کو بڑے سمجھتے تھے کہ میں بڑا دین میں پڑھا ہوا ہوں، انہوں نے کیا دلیل دی کہ یہ اہل کتاب ہے، اہل کتاب سے نکاح تو جائز ہے۔ یہ یاد رکھو واضح الفاظ میں، آج کل کوئی اہل کتاب نہیں۔ اہل کتاب وہ تھے جو کتاب کو مانتے تھے، اللہ کی طرف جو کتاب ہے اس کو مانتے تھے، اس کے مطابق زندگی گزارتے تھے۔ آج نہ کتاب کو مانتے ہیں، نہ وہ کتاب رہی ہے، نہ اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ اس لیے آج کل یہ حکم نہیں ہے، کیونکہ وہ چیز موجود نہیں، چیز ہی مفقود ہو گئی ہے، وہ لوگ ہی مفقود ہو گئے، ختم ہو گئے۔ وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ، اللہ لوگوں کے لیے اپنے احکامات واضح بیان فرماتے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت قبول کریں اور جنت کی طرف آئیں، مغفرت کی طرف آئیں، اللہ کے رحم و کرم کے اندر آئیں اور اللہ کی دوزخ سے وہ بچ جائے۔ یہ تھا ان آیت المفہوم کا مختصر خلاصہ۔ کل کا سبق ذرا زیادہ اہم ہے، اور کوشش فرمائیں کہ خود بھی تشریف لائیں، دوسرے ساتھیوں کو بھی یہ ذرا جو عورتوں کے متعلق احکامات ہیں کہ دیکھیں ہماری عورتیں چونکہ گھر میں ہوتی ہیں، ان کو احکامات کا پتہ نہیں ہوتا ہے، پاکی ناپاکی کا پتہ نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بیچارے اکثر نمازوں میں کوتاہی ہو جاتی ہے، اکثر جو ہے وہ ناپاکی کی حالت میں تلاوت کر بیٹھتی ہیں جو کہ گناہ ہے، ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھ بیٹھتی ہیں، اپنی طرف سے ثواب سمجھ رہی ہوتی ہیں، ناپاکی کی حالت میں جو ہے وہ روزے رکھ لیتی ہیں، حالانکہ روزہ ہوتا ہی نہیں ہے ناپاکی کی حالت میں۔ تو یہ احکام، اس کے جو ہے نا مختصر احکامات ہیں، تو کوشش کریں کہ خود بھی آئیں، اس میں ضرور حاضری دیں۔ اور یہ میں نے عرض کیا تھا کہ جو پہلے 10 سپارے ہیں ان میں زیادہ تر احکامات ہیں، تو ویسے تو ہمیں پورا قرآن سننا چاہیے، پورا قرآن ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھنا چاہیے، لیکن خاص کر ان 10 سپاروں میں ذرا زیادہ پابندی ہوگی، تو اس سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ زیادہ ہوگا۔ اللہ ہمیں سمجھ و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، نکاح مت کرو مشرک عورتوں سے، حتیٰ یؤمن، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، ولا امۃ مؤمنۃ خیر من مشرکۃ، اور البتہ لونڈی بہتر ہے، مسلمان لونڈی بہتر ہے مشرکہ آزاد عورت سے، کیونکہ پہلے زمانہ میں یہ لونڈیوں کا رواج تھا، تو اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ مشرکہ کوئی عورت آپ کو مل رہی ہے، اس سے بہتر ہے کہ آپ مسلمان لونڈی ہے اس سے آپ جو ہے نا وہ نکاح کر لو، وہ آپ کے لیے بہتر ہے، وہ آپ اس سے جو ہے نا وہ آپ اپنی ضروریات پوری کر لو، وہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ تو آج کل زیادہ تر یہ جو غلاموں کے، لونڈیوں کے، باندیوں کے احکامات اس لیے بیان نہیں کیے جاتے کہ چونکہ وہ ہے ہی نہیں، مفقود ہے نہیں۔ تو انشاءاللہ اگر کبھی ہوئے، ایسی ترتیب ہوئی تو
کے بارے میں انشاءاللہ بیان بھی کیے جائیں گے. یہ بھی ایک باقاعدہ جو شرعی احکامات کا ایک باقاعدہ پورا چیپٹر ہے. اور یہ نہیں ہے کہ کتابوں سے مفقود ہو گیا ہے، کتابوں میں نہیں ہے، یا اس کو لکھا نہیں گیا، یا اس کو بیان نہیں کیا گیا، یا اس پر مسائل نہیں بیان کیے گئے. سب بیان موجود ہیں، لیکن چونکہ بات وہ بیان کی جاتی ہے جو عوام کو ضرورت ہو، عوام کو فائدہ ہو. تو جو ایک چیز ہی موجود نہیں ہے، حقیقت میں موجود ہی نہیں ہے، پھر اس کے بیان کرنے کا فائدہ ظاہر نہیں ہے، اس لیے اس کے متعلق زیادہ بحث نہیں کی جاتی. وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ اگرچہ وہ مشرکہ عورت آپ کو بھلی لگے. وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا اور نہ ہی عورتیں مشرک مرد سے نکاح کریں یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ اور غلام مسلمان بہتر ہے مشرک سے. وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ اگرچہ وہ آپ کو بھلا لگے. أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ یہ جتنے بھی مشرک ہیں یہ آپ کو دوزخ کی طرف بلاتے ہیں. وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ اور اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اپنے بخشش کی طرف بلاتا ہے اپنے حکم سے. کیا مطلب کہ اللہ کے حکم پورے کرو گے تو آپ جنت کی طرف آؤ گے، اللہ جنت کی طرف آؤ گے. اور پھر والمغفرہ مغفرت بھی ملے گی اگر تم سے کوئی کمی کوتاہی ہوگی. وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ اور بتلاتا ہے، واضح بیان کرتا ہے اپنے احکامات لوگوں کے لیے. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تاکہ وہ نصیحت قبول کریں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اقض حاجاتنا عن الغيب. صلى الله على النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه. جزاك